بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، منصفین اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ علم کی اہمیت و افادیت کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، مجھ سے یہ دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب، میرا علم بڑھا دیجئے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ایک ایسی روشنی ہے جسے بندے کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علم ایک عالم اور ایک جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں آیت نمبر 19 میں فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ، اے میرے بندوں، اپنے رب کے نام سے پڑھا کیجئے جس نے آپ سب کو پیدا کیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ سے تو علم والے ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ علم انسان کے اعمال صحیح اور اسے قابل بناتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء اکرام کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے ہم سب پر بے انتہا انعامات ہیں۔ ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم کے ذریعے علم کی توفیق عطا کی، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے افضل ترین کتاب اور سنت رسول کا علم عطا کیا۔ علم اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کرتا ہے۔ جو علم خالص اللہ کی رضا کے لیے اور خدمت دین کی خاطر حاصل کیا جا رہا ہے وہ قریب الہی کا سبب بنتا ہے۔ علم کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جو سرتاج کائنات اور اشرف المخلوقات ہے، دیگر مخلوق سے اس کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا اور قلم کے ذریعے علم عطا کیا، اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم انسانوں کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ علق میں فرمایا، اے میرے نبی، تم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے اسے اپنے رب کے نام سے پڑھا کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور خون کے لوتھڑوں سے انسان کو پیدا کیا اور قلم کے ذریعے علم عطا کیا جسے وہ جانتا تک نہیں۔ معزز سامعین، جس طرح دین کا علم جاننا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کا علم بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ علم انسان کو سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلہ لینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے، اور وہ فرد کی شخصیت کی تعمیر بھی کرتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا معاشرے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ معاشرے کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہی سبب ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اسے اپنے حقوق فرض کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ علم نہ صرف ذاتی ترقی کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرے کی ترقی کے بھی لیے ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے چند فوائد میں آپ سب کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، سماعت فرمائیں۔ ذاتی ترقی، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ذہن کی ترقی کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ معاشرے کی ترقی، جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خود اعتمادی، انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے۔ مسائل کا حل، جب انسان علم حاصل کر لیتا، اچھی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ معاشرے کے مسائل کے لیے مؤثر طریقے نکالتا ہے۔ یہ کچھ فوائد تھے جسے میں نے آپ سب کے سامنے پیش کیا، جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں، سماعت فرمائے۔ علم کا چشمہ پہنو سب کچھ نظر آئے گا، علم کا چشمہ پہنو سب کچھ نظر آ جائے گا، وہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کبریٰ فاطمہ ہوں۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور افادیت۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم وہ دولت ہے جو لٹی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹی نہیں، خرچ کرنے پر کبھی گھٹتی نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ماضی میں جھانک کر دیکھیے، علم زندگی کا قدیم معاشرہ تھا تو انسانوں کا، مگر جگہ جگہ غیر محسب انسان موجود، جہاں قانون تھا مگر جنگل کا، جہاں طاقت تھی عزت میات تھی، جہاں انسان تباہی کے راستے پر تھا۔ پھر ایسے میں صدر ذی وقار خداوند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے انسانوں کے معاشرے کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، جس کو تعلیم و تربیت، علم و عرفہ کی بدولت معاشرے نے پلتا کھائی۔ یہ وہی لوگ تھے، یہ وہی انسان تھے، مگر زندگی تبدیل ہو گئی تھی، رہن سہن تبدیل ہو گیا تھا۔ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربادی کی علامت تھا، وہی معاشرہ پیار اور محبت، امن و سکون کی چاہت کا علامت بن گیا تھا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ یہ وہی تعلیم ہے جس کی بدولت انسان نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کر کے ترقی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے اور پھر حقیر کی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہاز پہ اپنے نام کا دھبا لگاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہی ہوں اور تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ دوستوں، تاریخ گواہ ہے، آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے، انسانی ترقی ہوئی ہے۔ یہی ترقی چیخ چیخ کر کہتی ہے، تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، اور فرمایا اور ایک جگہ فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے۔ آسمانی ضعیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار ہیرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلندیوں بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، زمین و بحر سے لے کر خلا کے سفر تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کر کہتی ہے، تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ جناب علی وقار، علم ایک ایسی دولت ہے جس کو جتنا بھی خرچ کرے اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسا چشم ہے جس کو ساری دنیا سیر ہو جائے پھر بھی ختم نہ ہو۔ علم ایک ایسا چراغ ہے جو غریبی کی اندھیری راہ کو خوشحالیوں سے روشن کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موجود دور میں جتنے بھی حجدات ہیں وہ سبھی علم کی بدولت ہیں۔ ریل سے ہوائی جہاز تک، ریڈیو سے کمپیوٹر تک، ٹیلی فون سے موبائل تک، یہ سبھی علم کی بدولت ہے۔ چند اشعار سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر جلسہ، معزز مسافرین، قابل قدر اساتذہ اکرام، مسافرین ججز اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قرۃ العین، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے علم کی اہمیت و افادیت۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر شروع کرتی ہوں۔ تعلیم سے ملتی ہے انسان کو روشنی، تعلیم سے ملتی ہے انسان کو روشنی، اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا کوئی راستہ نہیں۔
سامعین اکرام، علم کی لغوی معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے، جس میں شرعی علم اور کونین علم شامل ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح چمن کی زیب و زینت کا انحصار پھولوں پر ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے کی کامیابی اور وطن کی کامیابی کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے۔ معزز سامعین، ہم تمام جانتے ہیں کہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا اقرأ، یعنی پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بخارن، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے اور جواب دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اس رب کے نام پر جس نے ہم تمام کو پیدا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یہ نہیں نازل ہوئی تھی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، تم فلاں کرو، لڑکیوں کا حق، لڑکوں کا حق، حتیٰ یہ بھی نہیں کہ اللہ ایک ہے۔ جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا آیا ہو اس قوم کے مسلمانوں کو علم کی ترغیب دینا مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھانے جیسا ہے۔ فرشتوں جیسی فرما بردار مکمل مخلوق کو فتح آدم کو پروانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کرے۔ لیکن دینی زندگی ہو یا دنیاوی زندگی ہو، ہماری یا آپ کی جنت و جہنم کا معاملہ ہو یا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو، دونوں زندگی کے بہتری کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ تعلیم پر جو کچھ قربانیاں دی گئی ہو وہ آگے کی مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ یہ بات دوسرے قوم والے سمجھ گئے اور ترقی کر رہے ہیں۔ ہماری قوم میں کچھ ایسے فرد ہیں جو سرمایہ کاری سے بہتر پہلے آمدنی کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ علم ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، سماعت فرمائے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ سامعین اکرام، آج کے اس دور میں علم کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، علم کو حاصل کرو، ہر میدان کو فتح کرو، خود کو اتنا کامیاب بناؤ کہ اپنی قابلیت لوگوں کو آپ کے پاس لے آئے۔ ایک شعر کہتی ہوں، سماعت فرمائے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ سامعین اکرام، جہاں پر علم کا نام استعمال ہوتا ہے وہاں پر تہذیب بھی ضروری امر بن گیا ہے، تہذیب بھی ضروری امر بن گیا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا آلہ ہے جو عالم کو زمین سے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ علم بے حد ضروری ہے۔ علم انسان کا کردار تعمیر کرتا ہے، اچھی اور برائی کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ علم ایک ایسا نور ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے، کہ علم ایک ایسا نور ہے جو دلوں کو جلا دیتا ہے، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میرا دل سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ زیبا ثانیہ، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا عظیم و شان، بے مثال اور لاجواب عنوان کو لے کر کھڑی ہوں جس کے بغیر مال و دولت، عہدہ و منصب، جہ و جلال، بلکہ ہر ایک چیز نامکمل، ناقص اور ادھوری ہے، اور وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، جو نہ چوری کی جا سکتی ہے، نہ خرچ کی جا سکتی ہے اور نہ جلتی ہے، بلکہ یہ نعمت کو جتنا خرچ کرو اور بڑھتی ہے۔ اسی نعمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو تمام مخلوق پر
فضیلت عطا کی ہے اور وہ علم کی نعمت ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرشتے کس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں؟ کیا وہ مالداروں کے لیے یا عہدیداروں کے لیے یا خوبصورت انسانوں کے لیے یا عہدہ و منصب و شان و شوکت رکھنے والوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پروں بچھاتے ہیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پروں بچھاتے ہیں۔ علم حاصل کرنے سے دنیا کی ہر ایک چیز آپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک آپ کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر شے حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں تک علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ ایک سیکنڈ علم طلب کرنے کی کوشش کرنا پوری رات نماز میں قیام کرنے سے افضل ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین جانا بھی پڑے تو جاؤ اور علم حاصل کرو۔ حضرات ایک بات غور کریے کہ عرب جیسی جاہل قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر حکمت کے اجالوں تک پہنچا دیا، زمین کی گہرائیوں سے نکال کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیے۔ وہ کس کی بدولت سے ہے؟ وہ علم ہی کی بدولت سے۔ اور آج اس محفل میں جو اسٹیج پر تشریف فرما مہمان ہے وہ خود علم ہی کی بدولت سے ہیں۔ علم انسان کی پہچان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم تلاش کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جیسا ہے، گویا وہ اپنے گھر واپس نہ لوٹے۔ حضرات ایک بات میں آپ کو معلوم کروانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں 78,000 الفاظ علم ہی کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، اور قرآن پاک میں 6,696 آیتوں میں سے جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی وہ علم ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور حضرات ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں کی چاند کی فضیلت ایک ستاروں پر۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ایک عام شخص پر۔ لہٰذا میں اپنی تقریر کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں اس دعا سے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنی دینی اور دنیاوی دونوں علم کے حاصل کرنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلام کا جواب سننا چاہوں گی۔ شکریہ۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے دوستوں، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی گر جانے کی۔ صدر علی وقار، مہمان خصوصی، اندھیری رات میں چٹکتی کلیوں، مہکتی پھولوں، ملت کے نوجوانوں اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بی بی آسیہ ہے اور میں عباس خان ڈگری کالج کی طالب علم ہوں۔ آج کے اس شاندار جلسے میں تعلیم یعنی علم کے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اسلام کی پہلی آواز جو غار حرا سے اٹھی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا یعنی پڑھ کے نام سے نازل ہوئی۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔
میرے دوستوں، آج کی نسل اپنے زور بازو پر ترقی کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہے، علم کے سمندر میں غوطے لگاتی ہے، علم کے علم کو اونچا کرتی ہے، اور پھر حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ پھر نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، اور گہرائی میں انسان نظر آیا، پوچھا کہ بھئی ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب ملا کہ انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے میں علم ہی کی کرشمہ سازی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، علم فلک میں کہکشاں میں چمکتا ہے، علم فلک میں کہکشاں میں چمکتا ہے، علم گرجے جو بادلوں میں تو برستا ہے، علم قلم ہی نہیں ظلم پر تلوار بھی ہے، ناصر شہر علم علی کی ذوالفقار بھی ہے، علم نصیب سے عطائے پروردگار بھی ہے، علم عالم و معلم کا افتخار بھی ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی ساری خوابوں کا سرچشمہ علم ہے۔ وہ دل اس وقت تک مردہ ہے جب تک اسے علم کی زندگی نہ ملے۔ علم وہ بیش بہا دولت ہے جو ہمیشہ سے نبیوں کا وارث رہا ہے۔ علم آدمی کو صحیح معنوں میں انسانیت کا درس دیتا ہے، انسان کو انسان بنا دیتی ہے تعلیم، انسان کو انسان بنا دیتی ہے تعلیم، بندے کو خالق سے ملا دیتی ہے تعلیم۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ دولت کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے۔ تعلیم ایک ایسا طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام پہلے علم کا نام ہے، بعد عمل کا نام ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ علم ہم سب کی ضرورت ہے، علم و ادب میں ہم سب کی عزت ہے۔ نوجوانوں، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت بخشی؟ وہ دولت علم کی ہے۔ جی ہاں وہ دولت علم ہی کی ہے۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، غور فرمائیے بہنوں، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ آسمانی صحیفوں سے لے کے قرآن پاک تک، غار ہرا کے چراغ سے لے کے کوہ نور کی تجلی تک، علم و دانش کی صدا پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی ہے وہ جو سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ اے وطن کے رہبروں، اللہ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو علم کا شوق عطا کرے، علم کی رحمتوں اور فضیلتوں سے ہمیں بخشے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک آخری شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔
खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मेरी इस तकरीर का उन्वान इल्म की अहमियत और उसकी अफादियत है। तैयबा परवीन। इल्म यानी नॉलेज हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। किताबों तक महदूद नहीं बल्कि ये तजुर्बे और समझ का हिस्सा है। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इससे ये साबित होता है कि हमें इल्म की अहमियत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस दौर में हमें लड़कियों को पढ़ाने में कितनी मुश्किलात होती हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने नहीं देता, बट अगर हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो हमें उस पर अमल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा नाम हबीबा अख्तर है। मैं इल्म की गहराइयों में छुपा है राज़े हयात, जो डूब जाए इसमें वो पाले रोशनी की बात। इल्म की रोशनी से ही जीते हैं इंसान सब, इल्म की रोशनी से ही जीते हैं इंसान सब, यही है जो बनाता है हमें बाहिम्मत व जवान। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इल्म की अहमियत और इफ़ादियत। आज जिस ज़माने में हमने आँख खोली है वो तरक्की का ज़माना है, वो मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इल्म की अहमियत हर दौर हर ज़माने में रही है, मगर आज के ज़माने में इल्म की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। आज इंसान इल्म के ज़रिए नए नए चीज़ों को ईजाद करता है। हम अपने बुज़ुर्गों के कहने पर इल्म को नूर मानते हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है अल इल्म नूर, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म किरण है, इल्म उजाला है, इल्म उजाला है। इल्म वाहिद ऐसी शय है जिसे पाने के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं चला जाता। इल्म जिस कौम के पास इल्म ना हो वो कौम के अफराद शराब नौशी, जुआबाजी, कुमारबाजी, नशाखोरी जैसे अड्डों पर पड़े रहते हैं। अगर इंसान के पास इल्म हो वो तो सोचेगा कि शराब पीने के क्या क्या नुकसानात हैं, जुआबाजी, नशाखोरी, कुमारबाजी के क्या क्या नुकसानात हैं। इल्म का हासिल करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, दौलतमंद हो या हाजतमंद, मर्द हो या औरत। इल्म ही के ज़रिए इंसान एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाता है। इल्म ही है वो ज़ेवर है जो इंसान का किरदार संवारती है। इल्म ही एक ऐसी शय है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती ही है। इल्म ही एक ऐसी शय है जो नौजवान और हैवान में फ़र्क कर पाती है। इल्म ही हमें सोचने, समझने और फ़ैसला करने की ताकत देती है। इल्म हमें खुद एतमाद बनाती है। इल्म हमें सच्चाई की तरफ रहनुमाई करती है। इल्म तजस्सुस, तहकीक, तख्लीक और खुद किफ़ालत का असल मनबा है। हलाल व हराम, अमन व जंग, जायज़ व नाजायज़, इन सब में फ़र्क करने वाली वाहिद चीज़ जो है वो इल्म ही है। इल्म के ज़रिए जो इंसान के पास इल्म हो वो सुलह रहमी, क़ुव्वत बर्दाश्त और एक अच्छा इंसान बनता है, और एक माशराती खुशहाली, समाजी इंसाफ, सकाफ़ती हम आहंगी और मजहबी रवादारी उसी मुआशरे में पाई जाती है जहाँ के लोग इल्म से आरास्ता हो, जहाँ इल्म का निशान हो। इल्म हमें क्या क्या नहीं सिखाती। इल्म इंसान में तमीज़, जानवर से मोहब्बत, इंसान की अज़मत, बच्चों की तरबियत, वालिदैन का एहसान, हमसायों के साथ हुस्न सुलूक सिखाती है। इल्म ही के ज़रिए दफ़ा, इबलाग, सफ़र, इलाज, इन सब चीज़ों में आसानी आ गई है, और इन सब चीज़ों को इल्म ही ने तेज़ तर बना दिया है। इल्म सिर्फ़ बातिनी नहीं बल्कि ज़हनी तरबियत भी करता है। एक तालीम याफ्ता इंसान झूठ, धोखेबाजी और बुराइयों से दूर रहता है, वो इन सब चीज़ों से इज्तिनाब करता है। एक तालीम याफ्ता इंसान वादा निभाने का हुनर, ज़िम्मेदारी
ذمہ داری اٹھانے کا عزم رکھتا ہے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر کے ذریعے ختم کرتی ہوں کہ علم کی روشنی پر چلتے ہیں ہم تاریکیاں مٹاتے ہیں، علم کی روشنی پر چلتے ہیں ہم تاریکیاں مٹاتے ہیں، سچ کی راہوں پر گامزن ہم خوابوں کو حقیقت بناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔